السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ میرے اللہ خالق کائنات نے ہر دور کے اندر ہر نبی کو ایک ایسا معجزہ عطا کیا کہ جس معجزے کی اس وقت ضرورت تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور جادو کا دور تھا۔ جادو کثرت سے اس قوم کے اندر پھیل چکا تھا، جادو کرنا یا جادو کروانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ جس سے جادوگر بھی حیران رہ گئے۔ اور معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو عادت سے بالکل الگ طرح کا ہوتا ہے، اور جس معجزے کے ہو جانے کی وجہ سے انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے، اور اس کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ مالک کائنات کی طرف سے ہے۔ جب جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جتنے جادوگر تھے فرعون کے حکم پر ایک جگہ جمع ہوئے، تو سب نے اپنی اپنی رسیاں پھینکی اور سانپوں کا ایک بہت بڑا گچھا بن گیا۔ سانپ ادھر ادھر دوڑنے لگے جو جادو کی وجہ سے بن گئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی اپنا عصا پھینکیے۔ جب وہ عصا پھینکا گیا تو اس عصا سے بننے والے سانپ نے ان تمام سانپوں کو نگل لیا۔ اب جادوگر یہ سمجھ گئے کہ یہ جو کام ہے یہ جادو کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم بھی جو جادو کے بنائے ہوئے سانپ ہیں وہ تو ایسا کام نہیں کر سکتے، وہ تو صرف دیکھنے کے اندر سانپ معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ کسی دوسرے سانپ کو نگل نہیں سکتے۔ یہ کیسا سانپ ہے جو عصا سے سانپ بنا؟ تو پھر اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ تو جادوگر سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ تو یہ معجزہ تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ یہی عصا پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ مارا تو اللہ نے راستے عطا کر دیے۔ یہی عصا پتھر پہ مارا تو چشمے اگلنے لگے۔ تو یہ وہ معجزہ تھا جو اس وقت کا وہ دور مطالبہ کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا وہ معجزہ عطا کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور طب کے عروج کا دور تھا، طب کی دنیا تھی۔ تو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزے عطا کیے جو اس وقت کی دور کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے تھے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیر کر اس کی بینائی کو واپس لوٹا دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ کوڑ والے گئے اوپر ہاتھ پھیرتے تو اس کو شفا مل جاتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور پھر اسی طرح مردے کو زندہ دوبارہ کرنے کا معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا کہ اللہ کے حکم سے مردہ دوبارہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ اس وقت کے اس دور کے حوالے سے ایسے معجزات تھے جو اس دور کی عقلوں کو حیران کر دینے والے تھے اور اس بات کے اوپر لوگوں کو مجبور کر دینے والے تھے کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں ہے۔ اب اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، جو دور تھا، اس وقت لوگ اپنی لغت کے اوپر، اپنی زبان کے اوپر بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ شعراء اپنی محفلوں کے اندر اپنی زبان کی فصاحت کی وجہ سے لوگوں کے درمیان فخر کرتے نظر آتے تھے۔ کوئی گھوڑے کی تعریفیں کرتا تھا، کوئی عورتوں کی تعریفیں کرتا تھا، بڑی بڑی محفلیں سجا کر اس کے اندر اپنی زبان کی فصاحت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ تو مالک کائنات نے ایسا کلام نازل کیا کہ ساری زبانیں جس کے سامنے گنگ ہو گئیں، ساری زبانیں جس کے سامنے بند ہو گئیں۔ ایک بھی شعر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر استعمال نہیں کیا، کوئی بھی ایک شعر اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب کے اندر استعمال نہیں کیا، لیکن باوجود اس کے ایسا کلام تھا کہ جس نے کائنات کے لوگوں کی عقلوں کو حیران کر کے رکھ دیا کہ یہ ایک ایسا کلام ہے جو کوئی بھی سنتا اس کے دل کے اوپر جا کے لگتا۔ اور وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا کہ وہ آئے تو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے، لیکن اپنی جان دے بیٹھے۔ قرآن پاک کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
ایسے غلام بنے کہ ساری زندگی پیارے پیغمبر کے اشارہ ابرو پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو یہ دور تھا زبان کی فصاحت و بلاغت کا، تو اسی لیے مالک کائنات نے ایسا کلام نازل کیا کہ جس کلام کا مقابلہ کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ جس طرح کہ پچھلے درس کے اندر آپ حضرات کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ مالک کائنات نے چیلنج بھی کیا، لیکن اس چیلنج کو کائنات کا کوئی بندہ پورا نہ کر سکا۔ اب جو آج کا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کائنات کی تاریخ سے پہلے اور اس کائنات کی جو تاریخ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا۔ سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 ہے اور اس کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ اس بات کو دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ زمین و آسمان دونوں آپس کے اندر باہم ملے ہوئے تھے، دونوں جڑے ہوئے تھے۔ ففتقناہما، ہم نے ان کو جدا کر دیا، ان کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا، اور ہم نے کائنات کی ہر چیز کو پانی کے ساتھ زندہ کر دیا۔ کیا پھر کافر لوگ یہ کائنات کے اندر پھیلی ہوئی میری نشانیوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتے؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا بیان کیا ہے، زمین و آسمان کا ملا ہوا ہونا اور ان کا آپس کے اندر سے پھر جدا ہو جانا، اور دوسرا پانی کے ساتھ ہر ایک چیز کو زندہ کرنا۔ تو موجودہ دور سائنس کا دور ہے، تو سائنس نے جب یہ تحقیق کی تو عین وہی تھیوری پیش کی جو قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے بیان کر چکا تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہی تھیوری قرآن پاک کے اندر بیان ہوئی ہے، لیکن قرآن پاک نے وہ چیز سب سے پہلے بیان کی جو آج کے اس موجودہ دور کے اندر تجربات کی روشنی میں ظاہر ہوئی۔ سائنسدانوں نے کہا کہ ہم ایسے قوانین کا استعمال کر کے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ زمین و آسمان شروع کے اندر کیسے تھے، پھر یہ کیسے اس طرح یہ پوری کائنات بن گئی، یہ گلیکسیز آپس کے درمیان ایک دوسرے سے کیسے فاصلہ پیدا ہوا۔ تو انہوں نے اس کو بگ بینگ تھیوری کا نام دیا، اور وہ بگ بینگ تھیوری جس کے اوپر سائنس نے بڑا فخر کیا کہ ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ زمین و آسمان پہلے گولے کی مانند تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایک دھماکہ ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان فاصلہ پیدا ہو گیا۔ تو وہی تھیوری جو آج سائنس نے بیان کی، وہی چیز آج سے 1400 سال پہلے کس نے بتائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جو نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، باوجود اس کے سائنسی حقائق کو کیسے دنیا کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ دوسرا سائنسی مفروضہ جو اس کے اندر بیان ہوا ہے وہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر ایک چیز کو پانی کے ساتھ زندہ کیا۔ آج کی سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ ہر چیز کو زندہ رہنے کے لیے، جو بھی چیز ہے اس کو نشو و نما پانے کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ چاہے پانی آسمان کا ہو یا پانی آسمان کا نہ ہو، تو نہری پانی کے ذریعے فصلوں کو پانی دے کر، پودوں کو پانی دے کر ان کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ تجربات نے یہ بات واضح کی جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین کے قرآن نے اس بات کو بیان کر دیا تھا۔ اور موجودہ دور کی یہ سائنس کہتی ہے کہ جتنا بھی سمندر ہے اس کی جو اوپر والی سطح ہے اس کی ایک مائکرو لیئر ہے جو انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیئر کے اندر سارے کے ساری وہ کھاد نما چیزیں جو زمین کی نشو و نما کے لیے ضرورت پڑتی ہیں، ایک زمین کو زندہ کرنے کے لیے، اس کو کسی فصل کے قابل بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس طرح کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ بخارات بن کے پانی جس وقت فضا کے اندر شامل ہوتا ہے تو یہ ساری کھاد نما چیزیں، جتنے بھی یہ کاربوہائیڈریٹ اور امائنو ایسڈ ہیں، یہ فضا کے اندر شامل ہوتے ہیں، پھر بارش کے پانی کے ساتھ دوبارہ زمین کے اندر جا کے یہ دس جاتے ہیں، اور جہاں جہاں پہ وہ بارش کا پانی برستا ہے اللہ تعالیٰ اس زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا بیان کر دیا۔ اور پھر سائنسدانوں نے کہا کہ جتنا پانی بخارات بن کے سطح سمندر سے فضا کے اندر شامل ہوتا ہے اسی قدر سے آسمان سے بارش بھی نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دو مقامات پہ اس بات کا اعلان کیا کہ ہم جو آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، جو بارش نازل کرتے ہیں، ماءً بقدر، ایک اندازے کے مطابق ہم اس پانی کو نازل کرتے ہیں۔ جتنا بخارات بن کے پانی اوپر اٹھتا ہے اسی مقدار کے اندر بارش برسائی جاتی ہے۔ کون تھا جو کائنات کے امام کو یہ بتا رہا تھا کہ زمین کے اوپر سے بخارات بن کر اٹھنے والا پانی اور آسمان سے اترنے والا بارش کا پانی
ان دونوں کی مقدار برابر ہوتی ہے۔ یہ واحد اللہ رب العالمین کی ذات تھی جو پیارے پیغمبر کے سینہ پاک پہ اس قرآن پاک کو نازل کر رہی تھی۔ اسی لیے تو رب العالمین نے یہ آیت کریمہ جو میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ النساء کی، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کائنات کے لوگوں اس قرآن کے اوپر غور و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ کلام یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا، اگر محمد الرسول اللہ نے اسے اپنی طرف سے بنایا ہوتا، یا کائنات کے رب کے علاوہ کوئی اور کسی اور کا دخل بھی اس کے اندر شامل ہوتا تو اس قرآن کی آیتوں کے اندر تعارض ہوتا، اس قرآن کی آیات کے اندر اختلاف ہوتا۔ اب پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ پورے قرآن کے اندر کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی بھی ایسی آیت نہیں جو دوسری آیت سے ٹکراتی ہو، کسی طرح کا بھی اختلاف اس قرآن پاک کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اور قرآن پاک کے اندر اختلاف کا نہ پایا جانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اسے کائنات کے ہر انسان کو اس قرآن کو پڑھنا چاہیے اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ صرف مسلمانوں کے لیے یہ قرآن نہیں آیا بلکہ کائنات کے ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو بھیجا ہے۔ صرف ہمارے اندر کمی یہ ہے، خامی یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو اٹھا کے پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، لیکن سمجھنے کی غرض سے اگر انسان اس قرآن کو پڑھے گا تو اس انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ جس طرح کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھا، اس کو پر عمل کرنے کے لیے پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر ان کو ایسا عروج اور بلندی عطا کی کہ قوموں کا وہی لوگ جو دنیا کے اندر جن کا کوئی مقام نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات کے اندر تمام قوموں کا رہبر و رہنما بنا کر پیش کر دیا، اور قیامت والے دن یہی لوگ کائنات کی ساری امتوں کے گواہ بن کر اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر آئیں گے۔ وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے اس قرآن کے دامن کو تھاما اور اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی، غور و تدبر کیا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ تو ہم جو اس قرآن کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے کہ رمضان کے اندر ہم نے قرآن پڑھنا ہے، یا کبھی کبھار صبح کے وقت ہم نے تلاوت کے لیے ثواب کی غرض سے پڑھنا ہے۔ ثواب تو ہے ہی کہ اگر انسان قرآن پڑھے گا ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں اس انسان کو ملیں گی، لیکن اگر انسان اس کے معانی کے اوپر غور و تدبر کرے گا تو کائنات کے تمام علوم اسی قرآن کے اندر آپ کو ملیں گے۔ دنیا کا کوئی بھی علم ہو اس کی بنیاد آپ کو اس قرآن کے اندر مل جائے گی، لیکن اس کے لیے اس قرآن کو پڑھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، اس کی تفسیر کے اوپر غور و تدبر کرنا پڑتا ہے، تب یہ جو قرآن ہے انسان کے دلوں کے اوپر لگے ہوئے تالوں کو کھولتا ہے۔ اس لیے تو مالک کائنات نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ قرآن پاک کے اوپر غور و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے پڑ چکے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ دلوں کے تالے کھلیں گے تو قرآن پاک کو پڑھنے سے نہیں بلکہ اس کے اوپر غور و تدبر کرنے سے کھلیں گے۔ صرف ثواب کی نیت سے پڑھ لیں گے ثواب تو مل ہی جائے گا، لیکن جو مالک کائنات اصل پیغام دینا چاہتے ہیں اس قرآن کے ذریعے کہ اس قرآن کو سمجھ کر غور و تدبر کرو اور اس قرآن کے بتائے ہوئے تمام علوم کو بھی حاصل کرو، تاکہ اللہ تمہیں دنیا کے اندر قوموں کے اوپر عروج حاصل کرے، قوموں کے اوپر تمہیں غلبہ اور تسلط دے۔ آج دنیا کے اندر ہم مغلوب اسی لیے ہیں کہ ہم دوسروں کی جو ریسرچ ہے اس کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، لیکن قرآن کے اوپر غور و تدبر نہیں کرتے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو قرآن پاک کو غور و تدبر سے پڑھتے نہیں تو وہ بالکل اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں کہ بھائی تم کہاں سے سائنس کو قرآن کے اندر لے کے آگے، تم کہاں سے جو ہے وہ دنیا کی سائنس کی تھیوریاں قرآن کے اندر سے ثابت کرنے لگ گئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کے اس اصل مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے، جس مفہوم کو سمجھانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اس کائنات کے اندر آیا تھا۔ یہ قرآن لوگوں کی تقدیر کو اس کائنات کے اندر بدلنے کے لیے آیا تھا، اور جنہوں نے اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کی اللہ پاک نے ان کی تقدیر کو بدل کے دنیا کو دکھایا۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، پیارے پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، تو یہ بات آپ کے اوپر واضح اور عیاں ہو جائے گی کہ یہ قرآن صرف الماری کے اندر رکھنے کے لیے ثواب کی غرض سے نہیں آیا، بلکہ قوموں کو بلندی، عروج، مرتبے، مقام، غلبے اور تسلط اور
دنیا کے اندر غلبہ عطا کرنے کے لیے یہ قرآن اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ تو اس لیے اس قرآن کے ساتھ اس طرح انسان کو محبت کرنی چاہیے کہ جس طرح یہ قرآن محبت کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس قرآن کو پڑھا بھی جائے، تلاوت بھی کی جائے، یہ نہیں کہ تلاوت نہ کی جائے، لیکن تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمہ، اس کی تفسیر کے اوپر غور و تدبر کیا جائے کہ میرے مالک نے، میرے مولا نے، میرے خالق نے اس قرآن کے اندر میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، اور میرا رب اس قرآن کے ذریعے مجھ سے اس دنیا کے اندر کیا کام لینا چاہتا ہے۔ وہ تب بھی انسان کو معلوم ہوگا جب اس قرآن کے اوپر غور و تدبر کرے گا۔ ساری کائنات کے علوموں کی تالے بھی انسان کے کھلیں گے، دلوں کی تالے بھی کھلیں گے، ایمان کے اندر بھی مضبوطی آئے گی، اور مالک کائنات کا جو دین ہے اسلام اور قرآن، اس کے ساتھ محبت اور زیادہ مضبوط ہوگی۔ پھر انسان دنیا کے اندر شک پیدا کرنے والوں کی باتوں کے اندر نہیں آئے گا، بلکہ اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ عروج پر ہو جائے گی، اور اسے اللہ اور اس کا رسول اپنی جان سے زیادہ عزیز معلوم ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین اس امت مسلمہ کو عروج غلبہ عطا کرے، اور دنیا کے اندر عزت و مقام عطا فرمائے، اور آخرت کے اندر بھی اس قرآن کو ہمارا جنت کی طرف قائد بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔